وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سچا پیغام سننے کے خواہش مند معزز حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. محترم حضرات و خواتین، آج کی مختصر مجلس میں نماز کے چند مسائل بیان کیے جائیں گے. اگر امام چوتھی رکعت میں التحیات پڑھ کر بھولے سے پانچویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو ایسی صورت میں مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ پانچویں رکعت میں شامل نہ ہوں، بلکہ امام کے انتظار میں بیٹھے رہیں. ممکن ہے امام کو یاد آ جائے اور وہ بیٹھ جائے. پانچویں رکعت کے لیے کھڑے ہو جانے کے بعد اگر امام کو یاد آ جائے اور وہ قعدے میں لوٹ آئے تو اس کے ساتھ سلام پھیر دیں. اگر امام کو یاد نہیں آیا اور وہ لوٹ کر نہیں آیا، یہاں تک کہ پانچویں رکعت کا سجدہ کر لیا، تو اب مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ امام کا انتظار نہ کریں بلکہ اپنے طور پر سلام پھیر دیں اور اپنی نماز پوری کر لیں. ان کی نماز صحیح ہو جائے گی. البتہ جو لوگ مسبوق ہوں گے، یعنی ایک رکعت کے بعد جماعت میں شامل ہوئے ہوں گے، ان کی نماز نہیں ہوگی. اس صورت میں اگر پانچویں رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے یاد آ جائے تو لوٹ آئے اور سجدہ سہو کر کے اپنی نماز پوری کر لے. اگر پانچویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو اس کو چاہیے کہ وہ چھٹی رکعت بھی ملا لے. اس پر سجدہ سہو واجب ہے. اس کی 4 رکعتیں فرض کے طور پر ادا ہو جائیں گی، باقی زائد 2 رکعتیں نفل ہو جائیں گی. یہ صرف امام کے لیے نہیں بلکہ انفرادی طور پر نماز پڑھنے والے کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے. اس سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ، آخری قعدہ کر کے امام بھولے سے کھڑا ہو گیا، اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لیا. اس حالت میں کسی نے امام کی اقتدا کی، یعنی جماعت میں شامل ہوا، تو چونکہ امام کی یہ دونوں رکعتیں نفل ہو جائیں گی، اس لیے اس حالت میں جماعت میں ملنے والے کی فرض نماز صحیح نہ ہوگی. ایک اور مسئلہ، مسافر نے بھولے سے قصر کرنے کے بجائے 4 رکعتیں پڑھ لیا. اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر دوسری رکعت پر قعدہ کر کے التحیات پڑھ کر اٹھا ہے تو اس کی فرض نماز درست ہے، اس پر سجدہ سہو واجب ہے. اگر دوسری رکعت پر قعدہ کیے بغیر اٹھا ہے اور 4 رکعتیں پڑھ لیا ہے تو سجدہ سہو کافی نہیں ہے، نماز پھر سے پڑھنا ہوگا. یہاں یہ یاد رہے کہ اگر مسافر امام سے ایسی غلطی ہوئی ہو تو مقیم مقتدیوں کی نماز نہیں ہوگی. ایک اور مسئلہ، کچھ لوگوں کو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ نماز میں قرات زبان سے کرنے کے بجائے دل ہی دل میں کرتے ہیں. معلوم ہونا چاہیے کہ نماز میں قرات کا تلفظ زبان سے کرنا ضروری ہے. دل میں پڑھنے سے یعنی صرف تصور کرنے سے قرات کا فرض ادا نہ ہوگا. کچھ لوگ قرآن کریم کی تلاوت بھی اسی طرح کرتے ہیں. قرآن سامنے رکھ کر ڈولتے رہتے ہیں، آواز تو دور کی بات ہونٹ بھی نہیں ہلتے. اس سے تلاوت قرآن کی فضیلت نہیں ملے گی. حدیث کے مطابق قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہ اسی وقت ہے جبکہ زبان سے تلاوت کی جائے، چاہے بلند آواز سے نہ پڑھیں، آہستہ ہی صحیح، زبان اور ہونٹوں کے ذریعے الفاظ کی ادائیگی ضروری ہے. بہرکیف سامعین کرام، آج کی مجلس میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اپنا وقت فارغ کر کے سچا پیغام سنا. آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اب ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے بازو نظر آنے والی گھنٹی کے نشان کو بھی مس کریں. اس سے آپ سچا پیغام کے شائقین اور مستفیدین میں شامل ہو جائیں گے.
اور جیسے ہی ہم اپنا پروگرام ارسال کریں گے وہ فوراً آپ کی خدمت میں پہنچ جایا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں خوش و خرم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔